عزیزان گرامی، آپ کا نام عبد القادر ہے اور آپ کے جو والد بزرگوار تھے ان کا نام ابو صالح تھا، اور یہ بہت ہی بڑے، یہ بھی ایک ولی تھے، بڑے نیک تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے اچھے تھے۔ ان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ان کے جو والد تھے ابو صالح، یہ بہت ہی نیک آدمی تھے۔ ان کی نیکی کو ظاہر کرنے کے متعلق ایک واقعہ یہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شدید بھوک کی حالت میں نکل رہے تھے کہ چلو کہیں کھانا مل جائے تو میں کھاؤں۔ چلتے 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 بہت دور نکل گئے لیکن کوئی کھانا میسر نہ ہوا۔ ذرا آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک دریا ہے، اس دریا کے قریب گئے تاکہ پیاس بھی اپنی بجھائے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے اندر ایک سیب جو آ رہا تھا، پانی میں آ رہا تھا، اس کو اٹھا لیا اور شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو آدھا کھایا۔ آدھا کھانے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا، کہ یہ سیب کس کا تھا، اس کی اجازت کے بغیر تم کھا گئے۔ اس لیے کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ کھانے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر حلال غذا پیٹ میں گئی تو اس سے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر حرام غذا چلی گئی تو اللہ جو ہے حرام غذا سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہی یہ بات ان کے ذہن میں آئی بہت ہی پریشان ہوئے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ دریا کے ساتھ ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے سوچا کہ چلو میں چلا جاؤں گا، دیکھوں گا کہیں کوئی باغ وغیرہ ہوگا جس کا وہ مالک ہوگا، اس سے جا کر میں اپنے اس عمل کی میں وہاں پر جو ہے توبہ کروں گا اور میں اس سے جو گناہ ہوا ہے اس کی معافی تلافی کروں گا۔ چنانچہ وہ دریا کو لگتے لگتے آگے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کے اندر درخت ہیں اور اس درخت کی کچھ ٹہنیاں اس نہر کے اوپر سے گزرتی ہیں جس کے اندر جو ہے سیب گر رہے ہیں۔ انہوں نے اس باغ کے پاس جا کر وہاں پر دستک دی تو وہاں کے واشمین نے اور باغبان نے آ کر وہاں پر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جو اس باغ کا مالک ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان سے مل کر بات کروں گا۔ چنانچہ جب ان کو اس باغ کے اندر پہنچا دیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے شخص بیٹھے ہیں جن کی عمر بڑی زیادہ ہے اور ان کے بال پورے سفید ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابو صالح وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شدید بھوک کی حالت میں ایک سیب کو اٹھا کر کھانے کے لیے جیسے میں کھایا، آدھا سیب کھایا تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اس کے مالک کے اجازت کے بغیر کھا لیا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، معافی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ ایک سیب کے بارے میں یہ اتنی تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کیا کیا کہ ذرا ان کو اور آزمائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے معافی کا ایک ہی دو شرطیں ہیں، وہ دو شرطیں اگر پورے کرے گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو بڑے بزرگ بیٹے تھے، باغ کے مالک تھے، ان کا نام تھا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں، اگر تم ان دو شرطوں کو پورا کرو گے تو میں معاف کروں گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ 1 مہینے تک میرے اس باغ میں درختوں کو پانی پلاؤ گے اور اس کی نگہبانی کرو گے اور یہاں پر تم مامور رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جب ابو صالح نے پوچھا تو عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری شرط اس وقت بتاؤں گا جب پہلی شرط مکمل ہوگی، یعنی 1 مہینے کی تم پہلے خدمت کرو، اس کے بعد میں دوسری شرط آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی انہماک کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جب 1 مہینہ پورا ہوتا ہے تو عبداللہ سومعی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دوسری شرط بتائیے، تو دوسری شرط بتاتے ہوئے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے تم کو نکاح کرنا ہوگا، اور وہ بیٹی ایسی ہے کہ جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، پیروں کی لنگڑی ہے اور لولی ہے اور بہت سارے اس کے اندر یہ تمام عیب ہیں، اگر تم اس سے نکاح کرو گے تب میں جو ہے تم کو معاف کروں گا۔ اب یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں اس شرط کو بھی پورا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نکاح پڑھاتے ہیں اور حضرت ابو صالح سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں جو باغ کے
کونے میں جو حجرہ ہے، جو کمرہ ہے، اس میں جاؤ، تمہاری بیوی وہاں پر انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ابو صالح جیسے ہی وہاں پر جاتے ہیں، ذہن میں کیا کیا خیالات تھے کہ میں تو کسی اچھی لڑکی سے شادی کرتا، لیکن ایک سیب کے بدلے یہ ہوا کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن چونکہ معافی کے طلبگار تھے، فوراً جاتے ہیں، گھر پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی حسین و خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اچھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کی آنکھ بھی اچھی ہے، کان بھی اچھے ہیں، پیر بھی اچھے ہیں۔ جیسے ہی ایک نگاہ پڑتی ہے، فوراً دوڑ کر حضرت عبداللہ سمعی کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ بزرگ مجھ سے اور ایک غلطی ہو گئی۔ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ ایک سیب کے بدلے میں نے 1 مہینے تک یہاں پر باغبانی کی، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کے میرا نکاح پڑھا دیا تو میری جو نگاہ ہے غیر محرم پر پڑی۔ تو عبداللہ سمعی مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ حضرت ابو صالح یہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، آپ نے کہا تھا کہ وہ کان کی بہری ہے، آپ نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، لیکن یہ تو بڑی خوبصورت ہے اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے اس آنکھ سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور بہری اس لیے کہا کہ اس نے اپنے اس کان سے کسی غیر محرم کی آواز بھی نہیں سنی، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کسی غلط چیز کی طرف کبھی قدم نہیں اٹھایا۔ چنانچہ حضرت ابو صالح کا نکاح ایسے پاک باز خاتون سے ہوتا ہے، اور یہ بھی نیک تھے، وہ عورت بھی نیک تھی۔ جب یہ دونوں نیک احباب سے جو بچہ اس دنیا میں تشریف لایا، اس کو میں اور آپ پیران پیر غوث عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہاں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکاتے ہیں، اور اس کی اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں، صالح بناتے ہیں۔